میری امی ہمیشہ کہا کرتی ہیں کہ ساری آزمائشیں بس ہمارے یہ کہنے تک ہی ہوتی ہیں کہ اللہ میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ بس اتنی سی بات سننے کے لیے اللہ ہمیں اتنے طوفانوں سے گزارتا ہے۔ بس ان چند لفظوں کے لیے اللہ ہمیں اتنی بے سکون راتیں جگاتا ہے۔ بس اتنی سی دعا سننے کے لیے اللہ نے ہماری ساری دعائیں روک رکھی ہیں۔ جو سب سے پہلے کہنا ہوتا ہے اسے سب سے آخر میں ہم اللہ سے کہتے ہیں۔ تو کیوں نہ اب کی بار پہلے اسے وہی کہا جائے جو وہ سننا چاہتا ہے، پھر ہی تو وہ کہے گا جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو پہلے آپ کو اللہ سے راضی ہونا ہوگا۔ دل میں رہنے والی دعائیں نہیں چھوڑنی، لیکن زبان سے وہی کہنا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ آپ اس کی پسند کا خیال رکھیں، وہ آپ کی پسند کا خیال رکھے گا۔ دوستو، دعائیں بہت طاقت رکھتی ہیں اور دعائیں سوچ سمجھ کر نہیں مانگی جاتی۔ نامحرم کے محرم ہونے کی دعا کرنا حرام نہیں ہے، محبت مانگنا حرام نہیں ہے، محبت کی پاکیزگی کی دعا کرنا حرام نہیں ہے، سکون مانگنا حرام نہیں ہے، دنیا کی طلب کرنا حرام نہیں ہے۔ ہم سب انسان نہیں اور ہمارے گرد ہونے والے ہر منظر کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ کوئی اور ہے جو یہ فریاد سن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ محتاج لوگوں سے مانگا جائے، اس سے کیوں نہیں مانگتے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی عطا کو زوال نہیں، جس کی طاقتوں کو زوال نہیں، جس کی محبت کو زوال نہیں۔ طلب کچھ بھی ہو، اس کو یہی بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، میرے آگے جھولی پھیلا رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، اور یہی بات اسے اتنی بھا جاتی ہے کہ وہ ہر چیز سے تمہیں نواز دیتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کسی بھی چیز کا پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے۔ یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ نہ چھین لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے۔ یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا میں ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو صرف اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ڈال سکتا سوائے اللہ کے، جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں، اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ معجزے خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کوئی حیرت انگیز کام کرنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں تہجد تک کھینچ لاتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے نوازنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں اپنی پسندیدہ عبادت کے ذریعے اسے مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اور جو اس کی من چاہی عبادت قضا نہیں کرتا، پھر اللہ بھی اس کی من چاہی چاہت اسے دینے میں دیر نہیں کرتا۔ تہجد کا صلہ صرف اور صرف کن ہے۔ تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکتی، تمہارا مقدر بھی نہیں۔ یہی خاص بات ہے تہجد کی کہ یہ ہارتی نہیں ہے، نہ ہی رکاوٹوں کے سامنے ڈگمگاتی ہے۔ یہ اللہ کو مناتی ہے، اور تب تک مناتی ہے جب تک اللہ مان نہیں جاتا۔
اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ جانتا ہے ہر اس درد کا جسے تم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ہر اس خوف کو جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، ہر اس دعا کو جس کے پورا ہونے کے انتظار نے تمہیں تھکا دیا ہے۔ جانتے ہو اللہ کی اتاری ہوئی ہر آیت میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے کہ اور پھر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ وہ غمگین نہ ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ اس آیت کے ذریعے تمہیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ وہ اس آیت میں تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ تم اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو، تمہارا کوئی بھی دکھ اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کو کتنی فکر تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اٹھتی ہوئی تکلیف کی کہ اللہ نے فوراً انہیں ان کی ماں کے پاس واپس بھیج دیا۔ تو پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں؟ وہ الودود ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ وہ چیزوں کو اس طرح سے ترتیب دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ وسائل وہاں سے پیدا کرتا ہے جہاں سے امید بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس نے سنا ہے تمہیں، اور وہ تمہیں وہ سب دینے کے لیے تیار ہے جس کا تم نے خواب دیکھا تھا۔ بس انتظار کرو، کیونکہ معجزے وقت مانگتے ہیں، اور وقت صبر۔ مسکرانے کا بھی اجر دینے والا رب کیسے پھر تمہیں تمہارے آنسوؤں کا صلہ نہیں دے گا؟ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہیں، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔